السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نفع بخش علم کا اور قبول ہونے والے عمل کا اور حلال رزق کا۔ آج ہم اسم کے متعلق معلومات کے سلسلے میں چوتھے لیسن کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا تعلق اعراب سے ہے۔ جب کوئی اسم کسی جملے میں استعمال ہوتا ہے تو وہ جملے میں کیسے استعمال ہو رہا ہے، اس میں کیا ترکیب ہے، کیا اسٹیٹس ہے، کیا حالت ہے، اس علم کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کے لفظی معنی ہے عربی بنانا، اور یہ عربی زبان کا ایک بہت اہم وصف ہے۔ اردو زبان میں ہم زیر زبر پیش جو ہوتی ہیں انہی کو اعراب کہتے ہیں، حالانکہ وہ حرکات ہوتی ہیں عربی زبان کے حساب سے۔ عربی زبان میں اعراب کو سمجھنے کے لیے اس کا ہمیں گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو عربی جملے میں جو بھی اسم استعمال ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اعراب ضرور ہوتا ہے۔ اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے۔ اعراب کے اعتبار سے اسم تین طرح کا ہوتا ہے: مرفوع، منصوب اور مجرور۔ عربی جملے میں اسم ان تین صورتوں میں ہی استعمال ہو سکتا ہے، چوتھی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ ان تین صورتوں میں استعمال کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں جو جملوں میں استعمال کرتے وقت پڑھیں گے۔ بہرحال اس وقت ہم صرف یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مذکر، مؤنث، واحد، جمع، مثنیٰ اور معرفہ اور نکرہ جب مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتے ہیں تو ان کے آخر میں کیا تبدیلی آتی ہے اور وہ کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک لفظ کئی شکلیں بدلتا ہے لیکن اس کا معنی چینج نہیں ہوتا۔ مثلاً کتابٌ، کتاباً، کتابن، یا الکتاب، الکتابہ۔ اور اسی طرح کلمہ طیبہ کے پہلے جز میں اللہ اور دوسرے جز میں اللہِ لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح المسلمون اور المسلمین، یہ بھی دونوں طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ لفظ بدلتے ہیں، ان کی شکلیں بدلتی ہیں لیکن ان کے معنی جو ہیں وہ سیم رہتے ہیں۔ اس طرح کی جو تبدیلی ہے جس میں معنی چینج نہ ہو اور لفظ کی شکلیں صرف بدلیں گی تو ایسی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ تو حروف پہ جو زیر زبر پیش ہوتی ہیں جن کو ہم اردو زبان میں اعراب کہتے ہیں، تو عربی زبان میں ان کو اعراب نہیں بلکہ ان کو حرکات کہتے ہیں۔ اب اعراب کی تعریف کیا ہے؟ اعراب کی تعریف یہ ہے کہ معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی لفظ کی شکل یا حالت میں تبدیلی عربی گرامر میں اعراب کہلاتی ہے۔ اردو زبان میں لفظ کے آخر میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، یعنی کہ آواز رک جاتی ہے۔ مثلاً اسلام ہمارا دین ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، اس میں اسلام اور دین یہ ان کے جو لفظ تھے وہ آخر میں رک گئے، اور اسی طرح پاکستان اور وطن میں آخر میں آ کے آواز رک جاتی ہے۔ لیکن عربی زبان میں لفظ کے آخر میں عام طور پر حرکت ہوتی ہے، آواز رکتی نہیں ہے۔ مثلاً اگر اسی کا ہم ترجمہ کریں اسلام ہمارا دین ہے اور پاکستان ہمارا وطن ہے تو وہ ہوگا الاسلام دیننا اور پاکستان وطننا۔ اسی طرح ہم اردو میں لفظ اللہ کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ ایک ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا، تو اس میں جو اللہ کا آخری حرف ہے یعنی کہ ہاء وہ ساکن ہوتا ہے، تو اس لیے ایک ہی جیسا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں ہم اللہ کے لفظ کی ادائیگی تین طرح سے کرتے ہیں: اللہ، اللہ، اللہِ۔ اللہ کی مثال لا الہ الا اللہ، اللہ کی مثال ان اللہ معنا، اور اللہ کی مثال محمد الرسول اللہ۔ تو ان تین جملوں میں اللہ کا لفظ الگ الگ شکل میں استعمال ہوا ہے لیکن مطلب ان کا ایک ہی ہے۔ تو اسی تبدیلی کو جس میں مطلب سیم رہتا ہے لیکن شکل چینج ہوتی ہے، اسی کو اعراب کہتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ
اعراب کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے، اس کے اسٹیٹس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے اور اس کا کیا مقام ہے جملے میں۔ اب ہم ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان جملوں پہ ذرا غور کیجئے۔ حامد نے زید کو مارا، زید نے حامد کو مارا، حامد نے زید کے بھائی کو مارا۔ اب ان جملوں میں کیا کام ہو رہا ہے؟ ان جملے میں مارنے کا کام ہو رہا ہے۔ پہلے جملے میں فاعل کون ہے، دوسرے جملے میں فاعل کون ہے اور تیسرے جملے میں فاعل کون ہے؟ تو دیکھیں، پہلے جملے میں حامد فاعل ہے اور زید مفعول ہے۔ دوسرے جملے میں زید فاعل ہے اور حامد مفعول ہے۔ تیسرے جملے میں زید فاعل نہیں ہے اور نہ ہی وہ مفعول ہے، بلکہ ایک ضمنی طور پر اس کا ذکر آیا ہے۔ ان جملوں سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے کہ زید تو ایک ہی ہے، مگر اس کی حالت کبھی فاعل کی ہے اور کبھی مفعول کی اور کبھی ضمنی طور پر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی پوزیشن چینج ہوئی ہے لیکن بحیثیت اسم کے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح حامد کی حالت بھی بدلی ہے لیکن اس کا اسم کے طور پہ وہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ اب ایک اور مثال لیتے ہیں۔ ایک لڑکا آیا اور میں نے لڑکے کو پڑھایا۔ اس میں لڑکا اور لڑکے کے معنی جو ہے وہ تو چینج نہیں ہوئے، صرف اس کی حالت چینج ہوئی ہے، یعنی کہ اسٹیٹس چینج ہوا ہے۔ پہلے اس میں لڑکا فاعل تھا، آیا تھا، اور اس کے بعد وہ دوسرے اس میں مفعول ہو گیا، تو یعنی کہ اس کی حالت چینج ہو گئی، اس کی پوزیشن چینج ہو گئی۔ تو اب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اعراب کی دوبارہ اس لحاظ سے۔ معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی اسم کی حالت یا شکل میں تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ جب ہم کسی اسم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی جو اصلی حالت ہوتی ہے یا پہلی جو حالت ہوتی ہے وہ اس کی پیش کے ساتھ ہوتی ہے اور اسی کو حالت رفع کہتے ہیں۔ رفع عربی میں بلندی کو کہتے ہیں، جیسے یہ سورہ الم نشرح کی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ آپ کے لیے بلند کر دیا۔ تو رفع کی حالت میں کوئی بھی اسم بلند ترین سطح پر ہوتا ہے، جیسے کہ وہ تخت پر براجمان ہو اور اس نے تاج پہن رکھا ہو۔ اس کے بعد دوسری حالت جو ہے وہ حالت نصب کہلاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ڈنڈا بردار آیا اور اس نے اس صاحب اقتدار کو جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو تخت سے اتار کے کھڑا کر دیا، تو اور یعنی کہ اس کی حالت تبدیل کر دی، بیٹھے ہوئے سے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے سے اس کو اتار کے نیچے کھڑا کر دیا۔ تو کھڑا ہونے کو عربی میں نصب کہتے ہیں، اردو میں بھی کھڑا ہونے کو نصب کہتے ہیں، نصب کرنا۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ گاؤں میں کھمبے نصب کر دیے یا جھنڈا نصب کر دیا۔ تیسری حالت جو ہے وہ حالت جر ہے، اور اس کی مثال ایسے ہم لیتے ہیں کہ جیسے جب کوئی ڈنڈے والا آئے اور وہ صاحب اقتدار جو بیٹھا ہے کرسی کے اوپر اس کو کھینچ کے گھسیٹ کے اوپر کے زمین پہ اتار دے، تو نیچے گھسیٹنے کو عربی میں جو ہے وہ جر کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے من جر ثوبہ من الخیلہ، یعنی کہ جو تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہوا چلے۔ تو عربی زبان میں بھی کتنے حروف کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے جو اسم کو حالت رفع سے نکال کر کبھی حالت نصب میں اور کبھی حالت جر میں لے جاتے ہیں، اور کسی بھی اسم سے پیش کو چھین کر زبر یا زیر لگا دیتے ہیں۔ تو اب ہم تھوڑی سی مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو جیسے اس کا استعمال ہوتا ہے نا وہ بتانے لگی ہوں۔ حالت رفع جو ہے اس میں ایک مثال ہے جاءنی زید، یعنی کہ زید میرے پاس آیا۔ تو اب یہ جملے کا جو ترجمہ میں نے کیا ہے، زید جو ہے اس وقت فاعل ہے اور یہ اس کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کی اوپر دو پیش لگے ہوئے ہیں اور یہ رفع کی حالت ہے۔ پھر ایک اور مثال ہم دیتے ہیں رأیت زیدن، میں نے دیکھا زید۔ اب اس سے جملے سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ زید مفعول ہے، یعنی کہ میں نے زید کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس یہاں فاعل کون ہے؟ میں،
تو مفعول کون ہے؟ زید۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو زبر والی کنڈیشن ہے اس کی، یعنی کہ زید جو ہے وہ حالت مفعولی میں ہے، اور اس کے جو لکھنے میں بھی اس کے اوپر دو زبر آ رہی ہیں اور ساتھ میں ایک ڈنڈا ہے، تو یہ حالت نصب ہے اس کی۔ اور اسی طرح تیسری حالت جو ہے حالت جر، اس کی مثال ہے مررت بزید۔ مررت یعنی کہ گزرا میں بزید، زید کے پاس سے۔ تو اب اس میں زید کی جو حالت ہے وہ اضافی کی ہے، یعنی کہ زید کے پاس سے اس کے جو بی ہے یہ حروف جر میں سے ہے، اور اس نے زید کو جر دے دیا۔ جیسے میں نے ابھی کہا تھا نا کہ کچھ حروف آتے ہیں وہ اسم کو زیر دے دیتے ہیں، تو وہ اس کو زیر دے دی اس نے، اور اس کو کہتے ہیں حالت جر۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اس چیز کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعرابی تبدیلی اور مکمل تبدیلی میں کیا فرق ہے۔ ہم کس چیز کو اعرابی تبدیلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب کچھ سینٹنس دیکھتے ہیں۔ ایک سینٹنس لیتے ہیں، لڑکا مسجد میں داخل ہوا، لڑکے نے نماز پڑھی۔ تو ان دو جملوں میں لڑکا اور لڑکے کے لفظ پر غور کریں۔ لڑکا اور لڑکے ایک لفظ کی مختلف اشکال ہیں، لیکن معنی ایک ہی ہے۔ معنی تبدیل کیے بغیر لفظ میں ہونے والی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں، اس لیے یہ تبدیلی اعرابی کی تبدیلی کہلاتی ہے۔ مکمل تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تو وہ یہ دیکھتے ہیں، دو ہم جملے لیتے ہیں، من انتا، ایک لیتے ہیں من انتی۔ اب اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں جملے ایک جیسے ہیں۔ ان دونوں جملوں میں آپ انتا اور انتی کے لفظوں پر غور کریں۔ انتا کا معنی ہے تو ایک مذکر، جبکہ انتی کا معنی ہے تو ایک مؤنث۔ اور اس میں فرق کیا ہے؟ صرف زیر اور زبر کا فرق ہے۔ صرف اتنے سے فرق سے اس کے معنی بدل گئے، یعنی کہ انتا کا مطلب ہوا تو ایک مذکر اور انتی کا مطلب ہوا تو ایک مؤنث۔ یہ جو تبدیلی ہے یہ معنی کو بھی بدل رہی ہے لفظ کی، اس لیے اس کو ہم مکمل تبدیلی کہیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ واحد، تثنیہ اور جمع سب قسم کے اسم جو ہیں ان میں اعرابی تبدیلیوں سے کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم واحد مذکر اور مؤنث کو دیکھتے ہیں کہ وہ اعراب کی شکل میں کیا کیا شکلیں چینج کرتے ہیں۔ واحد مذکر اور مؤنث اسماء اپنے آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ مرفوع اور دو زبر کے ساتھ منصوب اور دو زیر کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ولد ایک لفظ ہے اور اس میں مرفوع ہونے کی شکل میں اس کا ولدن ہم لکھتے ہیں، اور منصوب کے اس میں حالت میں ولدن اور مجرور کی حالت میں ولدین۔ اسی طرح بنت ایک لفظ ہے اور بنت کا مرفوع جو حالت ہے اس میں بنتن، اور منصوب میں بنتن اور مجرور میں بنتن۔ تو منصوب صورت میں دو زبر کے ساتھ ایک الف بھی لکھا جاتا ہے، جو کہ ایک قاعدہ ہے، لیکن دو طرح کے اسماء پر اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہ کہ گولتا کے اوپر جب دو زبر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ الف نہیں لکھا جاتا، اور اسی طرح جن اسموں کے آخر میں الف اور حمزہ ہوتا ہے ان میں بھی منصوب کی شکل میں آخر میں الف نہیں لگاتے۔ جیسے امرأتن ایک لفظ ہے، اس کی مرفوع شکل ہے امرأتن، اور منصوب ہے امرأتن، اور مجرور ہے امرأتن۔ اور اسی طرح جزاءن مرفوع شکل میں جزاءن، اور منصوب میں جزاءن، اور مجرور میں جزائن۔ اسی طرح مثنیٰ مذکر اور مؤنث کا جو اعراب ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بنے گا۔ واحد مذکر اور مؤنث سے جو مثنیٰ اسم بنا تھا اس کی وہی پہلی شکل یعنی کہ مرفوع شکل ہے، جیسے رجل سے رجلانی اور امرأتن سے امرأتانی۔ تو رجلانی اور امرأتانی میں آنے والے الف کو اگر یا سے بدل دیا جائے تو وہ منصوب اور مجرور شکل بن جاتی ہے، مثلا رجلانی سے رجلینی اور امرأتانی سے امرأتینی۔ تو ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثنیٰ مذکر اور مؤنث اسماء آنی کی آواز کے ساتھ مرفوع اور عینی کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں۔ جیسے ولدن
جو ہے واحد سے ہم نے مثنیٰ بنایا تھا ولدانی، تو منصوب کی صورت میں ولدینی اور مجرور کی حالت میں بھی ولدینی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بنت جو لفظ ہے وہ مرفوع حالت میں مثنیٰ میں بنتانی اور منصوب میں بنتینی اور مجرور میں بھی بنتینی ہوتا ہے۔ اب جمع سالم مذکر اور مؤنث اسماء جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں مذکر سے جو جمع سالم بنایا تھا وہی اس کی مرفوع شکل ہے۔ مسلم جیسے کہ مسلمون سے مسلمونہ، مسلمونہ میں آنے والی واو کو اگر یا سے بدل دیا جائے اور یا سے قبل حرف کے اوپر زیر لگا دی جائے تو منصوب اور مجرور صورت بن جاتی ہے، جیسے کہ مسلمونہ سے مسلمینہ۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمع سالم اسماء اونا کی آواز کے ساتھ مرفوع اور اینا کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں، جیسے کہ مؤمنون، مؤمنین، مؤمنین، خالدون، خالدین، خالدین۔ اب اسی طرح جمع سالم مؤنث اسماء کی جو لمبی تا ہوتی ہے اس کو دو پیش جب اس کے اوپر ہوتے ہیں تو وہ مرفوع ہوتی ہے، اور اس کو اگر دو زیر لگا دیں تو وہ منصوب اور مجرور بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمع سالم مؤنث اسماء آتون کی آواز کے ساتھ مرفوع اور آتن کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ مسلماتن، 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 اور مؤمناتن، مؤمناتن، مؤمناتن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جمع مکسر جو ہے اس میں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں مذکر ہو یا مؤنث ہو، ان اسموں کا جو اعراب ہوتا ہے وہ واحد مذکر یا مؤنث اسماء کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ان کے آخری حرف کے اوپر دو پیش کے ساتھ مرفوع اور دو زبر کے ساتھ منصوب اور دو زیر کے ساتھ مجرور ہوتا ہے۔ مثلاً رجال ایک لفظ ہے، اس کا جو ہے مرفوع حالت جو ہے اس میں رجالن، اور منصوب میں رجالن اور مجرور میں رجالن۔ اور اسی طرح نساءن، نساءن اور نسائن۔ اب ہم ذرا تنوین لکھنے کے قاعدے دیکھ لیتے ہیں۔ زیر زبر اور پیش کی جگہ دو زیر، دو زبر اور دو پیش آ رہی ہوتی ہیں، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ مثلاً محمدن، محمدن، محمدن۔ تو جیسے اب ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو اس میں بھی دو پیش آتی ہیں۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن، تو اس میں پھر دو زبر آتی ہیں، اور محمدن کی مثال ہے اللہم صلی علی محمدن، تو اس میں دو زیر آتی ہیں۔ عربی زبان میں دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ تقریباً، مثلاً وغیرہ۔ اگر آخر میں گول تا ہو یا الف کے بعد حمزہ ہو تو اس کے اوپر دو زبر کے لیے الف کا اضافہ نہیں کرتے، جیسے جنتاً اور سماءً وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔